یاد کرتا ہوں تجھے میں میرے مولا اب صدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ زمین میں پھرو اور زمین میں پھر کے وہاں کے احوال دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور واقعی انسان جب مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، وہاں کے احوال دیکھتا ہے، تو بہت سارے سبق انسان کو ملتے ہیں۔ ابھی ہمارا سفر ازبکستان کا ہوا۔ ازبکستان یہ روس کی آزاد کردہ ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن وہاں جا کے ہمیں بہت سارے سبق ملے جو میری عادت نہیں ہے سفر کے بعد سفر کی کارگزاری سنانے کی۔ ہمارے بہت سے اکابر کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ سفر کے بعد اپنے سفر کی کارگزاری سناتے تھے، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا اس بات کو۔ لیکن اس سفر میں کچھ ایسی باتیں دیکھنے کو ملیں کہ دل چاہا کہ جو ہمارے مدرسے میں طلبہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے جو سالکین یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے سامنے یہ کچھ باتیں رکھی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ازبکستان سے ہمارا رشتہ روحانی تھا اور ازبکستان سے ہماری روحانی عقیدتیں وابستہ تھیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ازبکستان وہ ملک ہے کہ جہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اور وہیں کی ان کی پیدائش ہے، وہیں کی ان کی وفات ہے، وہیں ان کی قبر ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ ازبکستان میں ہمارے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے بہت سارے مشائخ مدفون ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں وہیں گزاریں، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبریں ہیں۔ اور وہ کافی مشائخ ہیں، خصوصاً وہ مشائخ جن کا نام ہم روزانہ لیتے ہیں۔ جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو ان میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک سالک کو جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا طالب ہے اور وہ کسی سلسلے میں داخل ہے، تو اس کو اپنے سلسلے کے ان مشائخ کا روزانہ نام لے کر دعا کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 40 سال سے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس نماز کے بعد اپنے شیخ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ 40 سال سے تو اپنے مشائخ کے لیے دعا، اپنے مشائخ کے ساتھ کو ایصال ثواب کرنا، اپنے مشائخ سے محبت کرنا، یہ راہ سلوک میں سب سے زیادہ انسان کو ترقی دینے والا عمل ہے۔ کوئی سالک
کسی بڑے سے بڑے عمل سے اتنی ترقی نہیں کرتا جتنی ترقی اس کی اپنے مشائخ سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کے صحابہ کئی لاکھ ہیں، لیکن سب سے آگے نکل گئے حضرت ابو بکر صدیق، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی میں جو فنا ہو گئے تھے اور جو ان کی محبت میں فنا ہو چکے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، ورنہ سارے ہی حضور کے دیوانے تھے، حضور کے عاشق تھے۔ سارے خلفائے راشدین اور تمام صحابہ سب کے سب عاشقان رسول تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی وجہ سے وہ سب سے آگے نکل گئے۔ تو اپنے مشائخ سے جو محبت ہے یہ ایک سالک کے لیے بہت مفید عمل ہے۔ تو ازبکستان کی طرف ہمارے دل کی کشش اور ہمارا کھنچا کھنچا جانا، اور باوجود اس کے کہ وقت کی تنگی، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی سفر اور اس کے بعد سفر تو وقت بھی کافی تنگ، لیکن چونکہ عقیدتیں وابستہ تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا۔ تو مشائخ نقش بند کافی سارے ہیں جو وہاں مدفون ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جن سے ہمارا روحانی رشتہ ہے وہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جن سے یہ سلسلہ نقش بندیہ چلا ہے۔ جیسے قادریہ حضرت غوث اعظم سے چلا، سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سے چلا، اور چشتیہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے چلا رحمۃ اللہ علیہم۔ اسی طرح سلسلہ نقش بندیہ جو باقاعدہ ایک اسباق کے ساتھ اور مکمل نظام کے ساتھ جو چلا وہ ان سے چلا، تو یہ گویا اس سلسلے کے بانی بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں، تو یہ بھی وہیں مدفون ہیں۔ اور تیسری ہستی جو وہاں مدفون ہے، مدفون تو بہت مشائخ ہیں، حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں آتا ہے، وہ بھی وہیں ہیں، اور حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ان کا نام آتا ہے، وہ بھی وہیں ہیں۔ ان کے بعد حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے خلیفہ تھے، وہ بھی وہیں ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی، وہ بھی وہیں ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہیں ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہیں ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہیں ہیں۔ اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار، اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی، یہ دو حضرات ازبکستان میں نہیں ہیں۔ ان کے جو خلیفہ ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہیں ہیں۔ تو یہ سارے مشائخ نقش بند ہیں، چونکہ ہمیں ان سے روحانی عقیدت ہے، تو اس لیے۔ اور تیسری ہستی جو وہاں مدفون ہے، جن سے ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، جن کا نام سب سے پہلے لینا چاہیے تھا، وہ حضرت قسم بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت قسم رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھے شکل و صورت میں،
وہ بھی بخارا میں مدفون ہے۔ فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے سواری پر، اچانک کسی نے ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر سنائی، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمانے لگے ہم نے وہ کیا جس کا ہمیں حکم تھا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ان کی قبر مبارک پہ بھی جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے اکابر میں سے جن کی قبر مبارک پہ جانے کی سعادت ملی وہ حضرت قسم، سب سے پہلے ہم نے وہاں سے شروع کیا چونکہ وہ واقعی سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حاضری ہم نے دی وہ حضرت امام بخاری کی قبر مبارک پہ۔ امام بخاری اس امت کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں، ان گنی چنی مقدس ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عجیب قبولیت سے نوازا، عجیب قبولیت سے نوازا۔ ایک امتی ہو کر اس درجے کی قبولیت، جبکہ نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، تابعی بھی نہیں ہیں، تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہیں۔ 194 میں ان کی پیدائش ہے، 2 صدی کے آخر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب قبولیت دی۔ انہوں نے احادیث کا مجموعہ جمع کیا، چند ہزار احادیث انہوں نے اکٹھی کی۔ ان کو کئی لاکھ احادیث یاد تھیں، ان میں سے انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے وہ احادیث اکٹھی کیں جن کے بارے میں ان کو 100% یقین تھا کہ یہ احادیث بالکل پکی ہیں، ان کے راوی بڑے مضبوط ہیں۔ وہ احادیث انہوں نے اکٹھی کیں اور اس کا نام رکھا الجامع الصحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو ایسی قبولیت بخشی کہ پوری دنیا میں اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مقدس کتاب امام بخاری کی ہے۔ اگر آپ نے کتابوں کی ترتیب بنانی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کتابیں رکھنی ہیں، تو اوپر آپ قرآن رکھیں گے، جب احادیث کی کتابوں کی باری آئے گی تو ان میں سب سے اونچی کتاب حضرت امام بخاری کی صحیح البخاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی کتاب کو قبولیت بخشی۔ پوری دنیا میں 4 مسالک ہیں، کچھ حنفی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں۔ آدھی دنیا مسلمانوں کی تقریباً حنفی ہے، باقی جو آدھی دنیا ہے مسلمانوں میں سے وہ ان تینوں مسالک میں تقسیم ہے۔ لیکن یہ کتاب ایسی قبول ہوئی کہ چاروں مسالک اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مقدس کتاب بخاری شریف ہے، اور مدرسے میں سب سے بڑا استاد وہ شمار ہوتا ہے جو بخاری پڑھائے، شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو بخاری شریف پڑھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو اتنا بلند کیا کہ ایک عالم جب بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کا سر اونچا ہوتا ہے اور اس میں ایک عجیب اعتماد ہوتا ہے، اور وہ بڑے اعتماد سے کہتا ہے رواہ البخاری، اس کے راوی بخاری ہیں۔ جب یوں کہہ دیتا ہے تو اگلا آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا بخاری کون ہے، چاہے وہ ممبر کسی چھوٹی سی مسجد کا ہو،
چاہے کسی جامع مسجد کا ہو، چاہے کسی مدرسے کا ہو، چاہے کسی خانقاہ کا ہو، چاہے وہ ممبر مسجد حرام کا ہو، چاہے وہ ممبر مسجد نبوی کا ہو، کھڑا ہوا خطیب سر اونچا کر کے امام بخاری کی حدیث کو پیش کرتا ہے، اور دنیا کے ہر ممبر پر رواہ البخاری، اخرجہ البخاری کے الفاظ سے ان کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو دی، اور ہمارے اکابر کو ہم نے دیکھا کہ وہ بخاری شریف پڑھانے کو اپنی انتہا درجے کی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں سے جو سب سے بڑی فضیلت بتائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی۔ کتنے سال؟ 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی۔ تو جب 50 سال بخاری پڑھانے والا اتنا اونچا ہے تو جس نے خود بخاری لکھی ہے وہ کتنا اونچا ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر جب حضرت امام بخاری کی قبر پر گئے تو ان کے سر عقیدت سے جھکے جاتے تھے اور وہ بچھے جاتے تھے۔ تو یہ تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، لیکن خود بھی جا کے مشاہدہ ہوا کہ جب ہم خرطنگ، ایک بستی ہے خرطنگ، بخارا سے 50 کلومیٹر پیچھے، جب ہم وہاں پہنچے اور معلوم ہوا کہ اس بستی میں امام بخاری کی قبر ہے، تو سچ پوچھیں گاڑی سے اترتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اتریں، چپل کیسے پہنیں، پاؤں کے بل کیسے چل کے جائیں۔ اے کاش کے سر کے بل چلنے کی ہمت ہوتی، اے کاش کے پیٹ کے بل رینگ کے جانے کی کوئی صورت ہوتی، تو ہم پیٹ کے بل رینگ کر اور سر کے بل چل کر ہم امام بخاری کی قبر پہ جا کے سلام پیش کرتے۔ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی اللہ کے ہاں قبولیت کو سوچ سوچ کے بالکل دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ میں بار بار ساتھیوں سے کہتا تھا یار اتنی قبولیت، اتنی قبولیت، قیامت تک، قیامت تک جب علماء رواہ البخاری کہیں گے تو ان کے سر اونچے ہوں گے۔ اور مسجد نبوی ریاض الجنت میں رکھے ہوئے ممبر پر کھڑا ہوا خطیب جب کہتا ہے اخرجہ البخاری، رواہ البخاری، اور حضور پاس سن رہے ہیں، کتنی عزت کی بات ہے۔ حالانکہ امام بخاری جب زندہ تھے تو ان کی قدر نہیں تھی، ناقدری کا عالم یہ تھا، ناقدری کا عالم یہ تھا کہ ایک شہر میں رہتے تھے، وہاں سے نکال دیا ان کو، دوسرے شہر میں گئے وہاں سے نکال دیا، تیسرے شہر میں گئے وہاں سے نکال دیا۔ چنانچہ اپنے نانکے میں جہاں ان کے نانا نانی رہتے تھے، جس علاقے میں ان کا نانکا تھا، وہاں پہ آ کے ٹھہرے، جس کو خرطنگ کہتے ہیں، وہاں پہ آ کے ٹھہرے۔ اور جب ہر طرف فساد ہی فساد، انتشار ہی انتشار، ان کے خلاف نفرت ہی نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانکے میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ زمین اب مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اب آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں، زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، اب آپ مجھے اپنے پاس بلائیں۔ چنانچہ وہیں ان کا انتقال ہوا، پردیس میں انتقال ہوا، اور وہیں ان کی قبر بنی۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت دی ہے
میلہ لگا ہوا ہے، ہزاروں دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے مزاروں پہ میلے لگتے ہیں ایسے نہیں، بہت با ادب جاتے ہیں، 100-150 آدمی جاتے ہیں، قبر کی دور سے زیارت کرتے ہیں اور ان کو گزار دیتے ہیں، پھر دوسرے 100-150 آدمی آتے ہیں، پھر دوسرے 100-150 آدمی آتے ہیں، پھر دوسرے 100-150 آدمی آتے ہیں، سارا دن یوں تانتا بندھا رہتا ہے اور امام بخاری کی زیارت کے لیے لوگ دیوانہ وار سارا دن۔ ایک تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم لوگ قبر پرست اور مردہ پرست ہیں۔ جب اللہ والے زندہ ہوں تو ان کے کیڑے نکالتے ہیں، اللہ والے زندہ ہوں ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ والے زندہ ہوں ان کی غیبتیں کرتے ہیں، اللہ والے زندہ ہوں تو ان کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو تانتے باندھ لیتے ہیں۔ اور ابھی قریب کی مثال دیکھ لیجیے ہمارے حضرت جی کو، جب حیات تھے کچھ بھی نہیں، چلے گئے تو بھرمار مچی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ۔ اور دوسری یہ کیفیت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری کے وقت ہوئی۔ ہم چلے تھے سمرقند سے بخارا۔ سمرقند سے بخارا ویسے تو 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن سڑک چونکہ کمزور ہے اس لیے ہمیں کچھ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے عام طور سے لگ جاتے ہیں۔ تو تھکے تھکائے جب ہم بخارا میں داخل ہو رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ ساتھی آپس میں ہوٹل جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہوٹل نہیں جائیں گے، ہم تو پہلے اپنے شیخ کے پاس جائیں گے جن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ان کی زیارت کریں گے، پھر جائیں گے کہیں اور۔ چنانچہ جب وہاں بھی ہم اترے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جائیں۔ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا کے نقش بندی حضرات آ رہے ہیں۔ بھئی آپ کہاں کے؟ کہ جی میں تاجکستان۔ آپ کہاں کے؟ افغانستان۔ آپ کہاں کے ہیں؟ ترکی۔ آپ کہاں کے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی اور ملک۔ میں نقش بندی ہوں اس لیے محبت میں آیا ہوں۔ لیکن وہاں جا کے شدت سے اس بات کا داعیہ دل میں پیدا ہوا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا منشور کیا تھا۔ تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ منشور میں تبدیلی تو آ جاتی ہے، مقاصد بدل جاتے ہیں، وسائل بدل جاتے ہیں۔ تو منشور کیا تھا؟ تو میں یہاں سے کتاب بھی لے کے گیا تھا جس میں ان کے احوال تھے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کے اور وہاں جا کے اس بات پہ انشراح ہوا کہ نقش بندیہ کا جو اصل اثاثہ ہے وہ اتباع سنت ہے۔ نقش بندیہ کا اصل اثاثہ کیا ہے؟ ایک نقش بندی سالک کی ساری ترقیات اتباع سنت میں مضمر ہے اور کسی چیز میں نہیں۔ نہ اس کو فاقے اٹھانے کی حاجت ہے، نہ اس کو جنگل میں جا کے
ضربیں لگانے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کو کوئی مصنوع مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کا کوئی قدم، کوئی حرکت، کوئی سکون اتباع سنت سے ہٹ کے نہ ہو۔ ساری ترقیات اسی میں مضمر ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے سلسلے میں، آپ کے طریقے میں، آپ کے طریقے میں خلوت، سماع اور مجاہدہ ہے؟ خلوت یعنی آبادیاں چھوڑ کے کسی جنگل میں چلے جاؤ، کسی غار میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ پہلے زمانے میں تصوف کے کئی سارے سلاسل میں یہ چیز تھی، اس کو کہتے ہیں خلوت۔ مخلوق کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جاؤ۔ دوسری چیز سماع، کچھ لوگ بیٹھ کے شعر و شاعری کرتے تھے اور دوسروں پہ وجد آتا تھا، اور وہ چیختے تھے، چلاتے تھے، کلا بازیاں کھاتے تھے، اشعار کا ان پہ اثر ہوتا تھا تو ان پہ وجد آ جاتا تھا، ان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ اس کو سماع کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز مجاہدہ، کھانا نہیں، سونا نہیں، شادی نہیں کرنی، فاقہ فاقہ، روزہ 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 روزہ۔ تو اس نے پوچھا کیا آپ کے طریقے میں خلوت، سماع اور مجاہدہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہ پھر آپ کے طریقے میں کیا ہے؟ تو ایک موقع پہ فرمایا ہمارے طریقے میں اتباع سنت ہے، بس اتباع سنت اور صحابہ کے طریقوں کو اکٹھا کرنا۔ کسی صحابی نے کچھ کیا ہے ہمیں کرنا ہے، حضور نے کچھ کیا ہے ہمیں کرنا ہے، جیسے کیا ہے ویسے کرنا ہے۔ اتباع السنن و آثار الصحابہ، یہ ان کا جواب تھا۔ سنتوں کی اتباع اور آثار صحابہ کی اتباع۔ ایک موقع پہ فرمایا، کسی نے کہا آپ کے طریقے میں خلوت ہے، سماع ہے، مجاہدہ ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا نہیں۔ کہا جی پھر آپ کے طریقے میں کیا ہے؟ آپ کے طریقے کی اساس کیا ہے؟ فرمانے لگے خلوت در انجمن، ہم جسم کے ساتھ مخلوق میں رہتے ہیں، دل کے ساتھ اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ اور یہی صحابہ کی صفت تھی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد ہیں جو بازاروں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ صرف جسم کے ساتھ ان کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرات کو اس سفر کے تأثرات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا راستہ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہمارا انداز ہونا چاہیے، ہمارے سامنے جن اسباب سے ترقی ہوتی ہے وہ اسباب ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس چل رہے ہیں جیسے دنیا کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں۔ خلوت در انجمن، سفر در وطن۔ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جگہ جگہ لکھا ہوا تھا دست بکار دل بیار، جگہ جگہ لکھا ہوا تھا۔ ایک ساتھی نے پلیٹیں دکھائیں، پلیٹوں پہ لکھا ہوا تھا، خانقاہ کی جو پلیٹیں ہیں ان پہ لکھا ہوا تھا دست بکار دل بیار۔ ہاتھ بے شک کام کاج کرے لیکن دل اللہ سے جڑا رہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھاؤ دل اللہ کے ساتھ۔ دکان پہ جا رہے ہیں، جاؤ دل اللہ کے ساتھ۔ ملازمت پہ جا رہے ہیں، جاؤ لیکن دل اللہ کے ساتھ۔
دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار۔ ہر بچے کو پتہ تھا وہاں، ہر عورت کو پتہ تھا وہاں، ہر مرد کو پتہ تھا دست بکار دل بیار۔ حالانکہ وہاں کے لوگ فارسی نہیں بولتے آج کل، وہاں ازبکی زبان بولتے ہیں، لیکن یہ جملہ جب میں کہتا تو سارے کہتے جی جی، پھر وہ بھی ساتھ ساتھ کہتے دست بکار دل بیار۔ ہاتھ کام کاج میں دل اللہ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ ایک نے کہا آپ کے ہاں ذکر جہری ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کے طریقے میں ذکر جہری ہے؟ فرمانے لگے نہیں۔ کیا ہے؟ کہ ہمارے ہاں خاموش ذکر ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اندر ہی اندر میں، اندر ہی اندر میں اپنے رب کو یاد کرو۔ کیسے؟ کیسے؟ اندر ہی اندر میں، تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین۔ تو اس راستے کا مسافر تبھی منزل کو پہنچے گا جب وہ اپنی زندگی کو 100% سنت کے مطابق بنائے گا، اسے یہ دھن لگ جائے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بھائی ہمیں تو وہ کرنا ہے جو حضور نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ دنیا چاہے ہمیں انتہا پسند کہے یا دنیا چاہے ہمیں رجت پسند کہے، دنیا ہمیں چاہے پسماندہ کہے اور دنیا چاہے ہمیں گرا پڑا سمجھے اور حقیر جانے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ اس لیے یہ طلباء اور سالکین کا مجمع ہے، تو آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کرنا مجھے ضروری لگ رہا تھا کہ ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ طریقہ اس میں کوئی زمانے کے طریقوں کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے آج کہا مفتی صاحب سے، میں نے کہا جی بیان کے شروع میں تلاوت مت کرائیں، نعت بھی نہ پڑھائیں، اس کو معمول نہ بنائیں۔ جب بھی پروگرام ہوگا پہلے نعت ہوگی، پھر تلاوت ہوگی، پھر بیان ہوگا۔ یہ کیا بھائی، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حضور نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، ہم نہیں کریں گے ایسے، کبھی کر لیں گے۔ کوئی اچھی آواز والا نظر آ گیا، چلو جی تھوڑا سا سنا دو، ذرا دل کو ٹھنڈا کرو۔ کوئی حضور کی محبت میں کچھ ہمیں محسوس ہوگی، کچھ ٹھنڈک محسوس ہوگی، کبھی کسی سے کہہ دیں گے یار چند اشعار تو سناؤ، تھوڑا سا جوش تو آئے۔ معمول نہیں ہے ہمارا یہ۔ صحابہ جب حضور کے پاس جمع ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ بس صحابہ یوں ہوتے تھے، آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا تھا کوئی، آپس میں کوئی ایک دوسرے کو اشارہ نہیں کر سکتا تھا، آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر سکتا تھا، سب کی گردنیں جھکی ہوتی تھیں اور ایسے ہوتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہل بھی گئے نا تو اڑ جائیں گے۔ لو بسط علیہم ثوب لعمہم، اگر ان پہ کپڑا ڈال دیا جائے تو اس میں خم نہ آئے ایسے۔ اور بہت دفعہ بلکہ اکثر نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں یوں ہوتا تھا کہ آپ بھی بیٹھے ہوں، صحابہ بھی بیٹھے ہوں، نہ ادھر سے کچھ بولا جا رہا ہے نہ ادھر سے کچھ سنا جا رہا ہے۔ مشائخ کہتے ہیں یہ جو حضور خاموش بیٹھے ہیں، صحابہ خاموش بیٹھے ہیں،
یہ بیٹھنا بیکار نہیں ہو سکتا۔ حضور کیسے بیکار بیٹھیں گے؟ بیکار بیٹھنا تو حسن اسلام کے خلاف ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کے حسن میں سے ہے کہ انسان وہ تمام کام چھوڑ دے جن کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار کام چھوڑ دے۔ تو حضور ایسے بیکار کیسے بیٹھیں گے؟ معاذ اللہ نہیں، یہ حضور جو بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ڈال رہے ہیں اور صحابہ اس کو جذب کر رہے ہیں۔ سرکار کے سینے سے شعاعیں نکل رہی ہیں جو صحابہ کے سینوں کو جگمگا رہی ہیں، روشن کر رہی ہیں۔ یہ ہے مجلس کی سنت۔ شور شرابہ اچھل کود یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی مجلس کا منظر نہیں ہے۔ صحابہ کی مجلس کا منظر چپ ایسے جیسے قبرستان بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہمیں جو تأثر وہاں ملا یہ تھا۔ دوسری چیز جو وہاں دیکھ کر ہمیں عبرت ہوئی وہ یہ کہ ہمیں اپنے پاکستان کی بڑی قدر آئی۔ وہاں پاکستان کی بڑی قدر آئی۔ ٹھیک ہے، پیٹرول 415 روپے ہو گیا ہے، 18 روپے ہو گیا ہے، اور غربت ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، مسائل ہیں، لیکن یہ دنیا فانی ہے میرے بھائی۔ جو روٹی آپ کے مقدر میں ہے، اگر یہ پیٹرول 2 روپے لیٹر ہو جائے تو بھی اتنا ہی کھائیں گے جتنا نصیب میں ہوگا، اور یہ 2000 روپے لیٹر ہو جائے نا تب بھی جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں جا کے رہے گا، آپ کے منہ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، قسمت لک رزقک فلا تتعب، میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دیا ہے، تو کیوں ٹینشن لے کے اپنے آپ کو تھکاتا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، دنیا میں کتنی مخلوق ایسی ہے کہ جو اپنے کندھے پہ روٹی اٹھائے نہیں پھرتے، اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان کے کندھوں پہ روزی نہیں ہے، ان کی اللہ دے رہا ہے ان کو، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ اللہ یرزقها وإیاکم، ان کو بھی اللہ دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی دے گا، تمہیں کیوں اللہ سے بدگمانی ہو گئی ہے؟ تو ٹھیک ہے، پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے، گرتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہاں جا کے ہمیں پاکستان کی بڑی قدر ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک تو امام بخاری کا ہے، ملک تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا ہے، لیکن داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، پورے ملک میں کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ جن ہستیوں نے ساری دنیا میں مدرسے بنا دیے، آج وہاں مدرسے نہیں ہیں۔ مسجد کے امام کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کے امام کو بھی کرتا پہننے کی اجازت نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک بھی داڑھی والا امام نہیں ہے، پابندی ہے، اجازت ہی نہیں ہے، رکھے گا تو اندر، اور حکمران مسلمان ہے، اور وہ اس لیے اسلام کے خلاف ہوئے ہیں کہ اگر یہ پکے مسلمان بن گئے تو پھر یہ ہم جیسے بے دینوں کو تو برداشت نہیں کریں گے، یہ پھر بغاوت پہ آ جائیں گے، ہماری کرسی جائے گی، لہٰذا ان کو دیندار بننے ہی نہ دو۔ ایک مدرسہ نہیں، ایک خانقاہ نہیں، اور تبلیغ کا تو نام بھی نہیں لے سکتے۔ تبلیغ تو ساری دنیا میں چلی گئی نا، وہاں نہیں، نام بھی نہیں لے سکتے۔ ہمیں جانے سے پہلے کہا تھا کٹھے نہیں جانا، ورنہ جماعت سمجھ کے ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیں گے، کٹھے نہ جانا۔
ورنہ وہ سمجھیں گے یہ تبلیغ والے ہیں، حالانکہ تم تو تبلیغ کے لیے نہیں آ رہے۔ پگڑیاں پہن کے نہیں آنا، پگڑیاں اتار کے آنا۔ اس لیے ایئرپورٹ پہ ہم کٹھے نہیں گئے، ایک ایک ہو کے تقسیم ہو گئے تھے، ہم الگ الگ داخل ہوئے تھے۔ لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بیٹوں کو، ایک دروازے سے نہیں جانا تاکہ نظر آؤ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ۔ تو ہم نے بھی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے مختلف دروازے اختیار کیے، وہاں جا کے ہمیں اپنے ملک کی قدر آئی۔ داڑھی کو ترس ہی گئے، جبے کو ترس ہی گئے، کرتے کو ترس ہی گئے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ جب حاضری ہوئی تو وہاں پہ 2 بڑی عمر کے سفید داڑھیوں والے 2 آدمی نظر آئے۔ داڑھی، میں تو اتنا خوش ہوا، بھاگ کے جا کے میں نے گلے لگ گیا، میں ان سے چمڑ گیا۔ اور جبے پہنے ہوئے اور پوری داڑھی۔ میں نے جا کے چپک گیا ان سے۔ میں ترجمان سے کہا، میں نے ان سے کہو تم تو صحرا کے پھول ہو جہاں ہر طرف ریت اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، کہیں داڑھی نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں جبہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تم 2 بزرگوں نے جبہ بھی پہنا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ 2 آدمی نظر آئے، دونوں بوڑھے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ کہا یہ نقش بندی ہیں، پاکستان سے ہیں۔ کہا اچھا، تو ہمیں بھی شوق تو ہے کہ ہم بھی نقش بندی سلوک سیکھیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں سکھانے والا، کیا کریں؟ پھر انہوں نے کلمات پڑھے، سلسلے میں داخل ہوئے اور کٹھے جا کے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ حاضری دی۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کا یہ مقولہ مولانا الیاس صاحب اپنی زندگی کے آخر میں دہراتے تھے، اگر من شیخی کنم ہیچ پیر مرید نہیں آبد۔ اگر میں پیری مریدی صرف کروں نا تو دنیا میں کسی پیر کو مرید نہیں ملے گا۔ پھر اگر میں صرف پیری مریدی کروں تو دنیا میں کسی پیر کو مرید نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے سنت کے احیاء کو لگا دیا ہے، یہ میری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جب ان کے شیخ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، خلافت دی، تو ان کو اللہ کی طرف سے کہا گیا الہام میں کہ آپ سے سنت کی سربلندی کا کام لینا ہے۔ تو یہ فرمانے لگے اگر مجھ سے سنت کی سربلندی کا کام لینا ہے تو یہ تو حکمرانوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ افراد میں تو میں سنت زندہ کر دوں گا، لیکن سارا نظام ہی سنت کے مطابق بنے، یہ حکمرانوں کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور پہنچے سمرقند۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، جاننے والے تھے، ان کا وہاں کے بادشاہ سے تعلق تھا۔ فرمانے لگے مجھے احیاء سنت کا حکم ہوا ہے اور یہ حکمرانوں کو ساتھ لیے بغیر ہو نہیں سکتا، لہٰذا آپ کا تعلق ہے، آپ ہماری ملاقات کروائیں بادشاہ سے۔ کہنے لگے جی وہ تو جوان آدمی ہیں، وہ آپ جیسے کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا، آپ جیسے کو وہ لفٹ ہی نہیں کرائے گا۔ کہا اچھا، وہ ہمیں لفٹ نہیں کرائے گا؟ یہ کہہ کر دیوار پہ اس کا نام لکھا، بادشاہ کا دیوار پہ نام لکھا، پھر منہ سے تھوک نکال کے یوں اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا، فرمایا ہم نے اس کو ہٹا دیا، اب ہم وہ لائیں گے جو ہمیں لفٹ کرائے گا۔ چنانچہ اس پہ کسی اور نے چڑھائی کی اور اس کو قتل کر دیا اسی وقت۔
جو ہمیں لفٹ نہیں کرائے گا ہم اس کو ہٹاتے ہیں، یہ کہہ کے تھوک سے لکھا ہوا نام مٹا دیا اور فرمانے لگے اب ہم وہ لائیں گے کہ جو ہماری بات سنے گا۔ یہ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے شاہ عبد اللطیف بھٹائی فرماتے ہیں کتھے ڈھور سنجیاں کتھے چور سنجیاں، کہیں دین پہ چلنے کی اجازت نہیں لوگ ترس رہے ہیں، اور کہیں اجازت ہے تیاری نہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں ان علماء کے بارے میں، ان تبلیغ والوں کے بارے میں، ان مدرسے والوں کی کیا باتیں کرتے ہیں۔ ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان علماء نے کن تکلیفوں سے ان کے دین کو بچایا ہوا ہے۔ پورے ملک میں کسی عورت کو پردہ اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ برقع نہیں پہن سکتی عورت، مرد کرتا شلوار نہیں پہن سکتا، داڑھی نہیں رکھ سکتا، مسجد کا امام بھی نہیں رکھ سکتا، وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھائے گا۔ اپنے ملک کی بڑی قدر آئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، پیٹرول 418 روپے ہی ٹھیک، لیکن ہم حضور کی سنت تو بے دھڑک رکھ لیتے ہیں، پگڑی بھی پہن لیتے ہیں، ہماری عورتیں برقع بھی اوڑھ لیتی ہیں، ہم اللہ کا کلام دنیا کو پڑھا سکتے ہیں، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ اتنے سے ہیں، اگر یہاں 10 لاکھ آدمی بھی آ جائیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں نہیں کر سکتے۔ حجاج بن یوسف کو بہت بڑا سفاک اور قاتل تھا، اس کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، تو حضرت حسن بصری کہتے تھے اتنا زیادہ حجاج کو برا کہتے ہو تم، اس کی بجائے یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں لگاؤ، اس لیے کہ حجاج کے بعد حجاج سے بھی برے آئیں گے۔ تو جو لوگ اپنا ٹائم حکمرانوں کو کوسنے میں ضائع کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اوقات اپنے اللہ کے سامنے رونے دھونے اور استغفار میں گزاریں۔ شکر کریں اور علماء کی قدر کریں، خاص طور پر ان علماء کی جو آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر ان علماء کی جو آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا تعلق، مولوی کا قومی اسمبلی کے ساتھ کیا تعلق، مولوی کا صوبائی اسمبلی سے کیا تعلق۔ یہ بول جن جن نے بولا، جن جن ملک والوں نے یہ بول بولا، آج ان ملکوں کا حال یہ ہے کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، ان کی عورت برقع نہیں اوڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھا سکتے، قرآن نہیں پڑھا سکتے۔ عجیب بات، بھئی ناظرہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نہیں پڑھا سکتے۔ تاشقند کے ایک بڑے معروف اور مشہور عالم دین رات کو جب ہمارے ہوٹل میں آئے تو بڑے خوش۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ ابھی ایک مدرسے سے ہو کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ایک شخص نے، ایک بڑے میاں ہیں، انہوں نے تہہ خانے میں چھپ کے 40 بچے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو قرآن یاد کرا رہے ہیں۔ 40 بچے رکھے ہوئے ہیں تہہ خانے میں چھپا کے، کسی کو نہیں پتا، کسی ایجنسی کو نہیں پتا، خفیہ ایجنسی کو نہیں پتا کہ یہ یہاں تہہ خانے میں کیا کرتے ہیں۔ بس 40 بچے اندر بیٹھے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے، سارا دن قرآن پڑھتے۔ کہنے کہ بس یہ ایک مدرسہ چھپ چھپا کے چل رہا ہے، اور وہ بھی ان کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا، چونکہ یہ وہاں کے معروف عالم دین تھے۔
اور جس نے دین پڑھنا ہے وہ مصر جائے، مصر میں جا کے پڑھ کے آئے، اور مصر سے پڑھ کے آتا ہے تو پھر وہ داڑھی بھی کاٹ کے آتا ہے، پینٹ شرٹ بھی پہن کے آتا ہے، چونکہ وہاں تو پھر سارا معاملہ ایسے ہی ہے۔ جس مدرسے میں پڑھ کے آتے ہیں وہ مدرسہ بھی حکومت کے زیر نگرانی ہے، تو وہاں جا کے پاکستان کی بڑی قدر آئی۔ اور تیسری بات کہ وہاں جا کے اہل اللہ کی نسبت کا اثر آنکھوں سے نظر آیا۔ امام داڑھی نہیں رکھ سکتا، کرتا نہیں پہن سکتا، کوئی عورت برقع نہیں اوڑھ سکتی، کوئی نوجوان داڑھی نہیں رکھ سکتا، کوئی نوجوان کرتا نہیں پہن سکتا، سب پینٹ شرٹ پینٹ شرٹ پینٹ شرٹ پینٹ شرٹ، 100%۔ عورتیں بھی ایسے ہی عجیب لباس۔ تو لیکن ان کے اخلاق، ان کا مزاج، ان کی دین سے محبت، ان کی دین والوں سے محبت دیکھنے کی تھی۔ مدرسہ تو ہے نہیں، پھر یہ کس کی محنت ہے؟ خانقاہیں بھی نہیں ہیں تو یہ کس کی محنت ہے؟ تبلیغ بھی نہیں ہے، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ ان اکابر کے فیوز اور برکات ہیں کہ جو آج سے کئی صدیاں پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ ایسا نور چھوڑ گئے کہ اس مٹی میں رہنے والے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکے۔ ان سے بہت کہتا تھا تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ اس کے سوا تو بظاہر کوئی وجہ نہیں کہ تم بھی اسی مٹی سے بنے ہو جس مٹی سے امام بخاری بنے تھے۔ اس کے سوا تو کوئی وجہ نہیں کہ تم بھی اس سرزمین پہ رہتے ہو جس سرزمین نے اپنے اندر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، تم بھی اس سرزمین پہ رہتے ہو۔ اس کے سوا تو مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اتنے اچھے ہو تم۔ کہیں سے گزرتے کوئی ہمیں دیکھتا، چاہے یونیورسٹی کا لڑکا ہو، چاہے یونیورسٹی کی لڑکی ہو، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے مرد ہو، جب ہمیں دیکھتے تو یوں ہو جاتے، یوں دونوں ہاتھ سینے پہ اور گردن زمین کو جھکی جاتی تھی، کہتے دعا دعا دعا۔ زبان تو ہمیں بھی نہیں آتی تھی، ان کو بھی نہیں آتی تھی ہماری، کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ ترجمان کر لیتا تھا۔ پھر گلے ملتے ایسے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ چومتے۔ پورے ملک میں کہیں چوری نہیں، پورے ملک میں کہیں ڈاکہ نہیں، پورے ملک میں کہیں قتل نہیں، پورے ملک میں کوئی بدامنی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اس پورے سفر میں کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو یوں غصے سے گھور رہا ہو، بلکہ عجیب بات پیش آئی کہ آخری دن سے 1 دن پہلے 2 گاڑیاں یوں ٹھا آ کے آپس میں ٹکرائیں، دونوں کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا، دونوں گاڑی سے اترے اور یوں گردنیں جھکی ہوئی ہیں، بس یوں افسوس کر رہے ہیں۔ جیسے اس کو اس کی گاڑی کا دکھ ہو رہا ہے، اس کو اس کی گاڑی کا دکھ ہو رہا ہے، یوں دونوں یوں کھڑے ہوئے جیسے وقوف قلبی کے ساتھ کھڑے ہو۔ میری یہ فرشتے ہیں کیا ہیں؟ یہ گاڑی تباہ ہو گئی اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے، گھور بھی نہیں رہے، غصے بھی نہیں ہو رہے، چہرے پہ کوئی انسان کے ناگواری کے تاثرات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں، ایسے اللہ کی رضا میں راضی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے اخلاق، اہل اللہ کی نسبت کے آثار صدیوں کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ غسل خانے میں داخل ہوا تو خوشبودار مٹی رکھی ہوئی تھی، خوشبودار مٹی،
آج کل صابن استعمال ہوتا ہے، اس زمانے میں مٹی ہوتی تھی لیکن خوشبودار ہوتی تھی، جس سے جسم دھوتے تھے نہانے والے۔ تو کہتے ہیں میں غسل خانے میں داخل ہوا تو میں نے مٹی کو دیکھا تو اس سے بڑی خوشبو نکل رہی تھی۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسیز از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری، کہ ازبوئے دلاوے زیتو مستم۔ جب اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے اس مٹی سے کہا آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ آپ سے اتنی خوشبو پھوٹ رہی ہے، آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ وہ کہنے لگی، مٹی کہنے لگی کہ میں تو مٹی ہوں، میں مشک نہیں ہوں، نہ میں عنبر ہوں، میں تو مٹی ہوں، لیکن میں نے کچھ زمانہ پھول کے ساتھ گزارا ہے۔ کچھ زمانہ کس کے ساتھ گزارا ہے؟ کس کے ساتھ گزارا ہے؟ ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن میں نے کچھ زمانہ پھول کے ساتھ گزارا ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے جن کے ساتھ کچھ زمانہ گزارا تھا، بس اس نے کچھ مجھ پہ اثر ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں مجھ سے خوشبو آ رہی ہے، ورنہ میں تو وہی گری پڑی بے قیمت مٹی ہوں۔ تو یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ بزرگوں کی صحبت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ عورتوں کو برقع اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کہیں یہ عشق معشوقی نہیں، کہیں یہ بے حیائی اور بدکاری نہیں، کہیں کوئی نوجوان کھڑا ہو کے لڑکی کو ٹکراؤ، کہیں ایسا منظر نہیں۔ ایسے پاک باز، سیدھے سادھے، پیارے میٹھے لوگ، صدیاں گزرنے کے بعد بھی باوجود اس کے کہ عورت کو برقع اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرد کا غیر محرم کی طرف رجحان نہیں ہے۔ وہ جو وہاں کے تاشقند کے ایک معروف عالم دین ہیں، ان کے بیانات ہیں اس پہ یوٹیوب پہ، لاکھوں ان کے فالوور ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے مصر کے علماء نے کہا کہ ہماری تو پردے والیوں میں اتنا حیا نہیں ہے جتنا حیا تمہاری بے پردہ عورتوں میں۔ تمہاری بے پردہ عورتوں میں جو حیا ہے نا، اتنا تو ہماری پردہ دار عورتوں میں بھی نہیں ہے۔ سخاوت ایسی کچھ نہ پوچھو، تواضع ایسی کچھ نہ پوچھو، دینداروں سے محبت ایسی کچھ نہ پوچھو، اور دین کے ساتھ لگاؤ ایسا کہ کچھ نہ پوچھو۔ وہاں معمول یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد لمبی دعا نہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، بس یہ دعا پڑھی اور سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت پڑھ کے پھر بیٹھے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ پھر امام کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس اتنا پڑھے گا، پھر سارے آیت الکرسی پڑھتے ہیں دل میں۔ پھر امام کہتا ہے سبحان اللہ، پھر سارے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، پھر سارے الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں 33 دفعہ، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، پھر 34 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ معمول ہے۔ پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، دعا کر کے پھر نکلتے ہیں۔ تاشقند میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مدفون ہیں، تو آخری دن وہاں ہمارا ان کی زیارت کے لیے جانا ہوا، تو جب ہم پہنچے تو مغرب کی نماز ہو چکی تھی، مسجد میں مغرب کی نماز ہو چکی تھی، تو مغرب کی نماز کی سنتیں بھی لوگ پڑھ چکے تھے، اب باقی تو بیٹھے تھے آیت الکرسی سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو کوئی جلدی تھی، 5 7 8 ایسے، تو وہ جلدی سے نکلے، لیکن جب نکل رہے تھے نا، جوتی پہن رہے تھے،
تب تک امام چوتھا کلمہ پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اب انہوں نے جوتیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ مسجد سے باہر آ چکے ہیں، لیکن کوئی آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جانے کے بعد اپنی جگہ سے انچ بھی نہیں ہلا، وہیں جس کا منہ جس طرف تھا ہاتھ اٹھا لی، دعا ہو رہی ہے، پینٹ شرٹ ہے، داڑھی نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ میں نے کہا یار شوق تو دیکھو، اعمال کا شوق تو دیکھو، عقیدت تو دیکھو۔ دعا سے پہلے کوئی نہیں وہاں سے ہلا، دعا چپل پہن چکے تھے، جا رہے تھے، جاتے جاتے دعا ہوئی، وہیں ہاتھ اٹھا لیے، ٹھہر گئے۔ ایک سے میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میرا ظاہر آپ لے لیں، اپنا باطن مجھے دے دیں۔ اتنے اچھے لوگ۔ ہاں میں نے اسے کہا میرا دل چاہتا ہے آپ کا ظاہر یہ والا ہو جائے، ہمارا باطن یہ والا ہو جائے۔ کہنے لگے کیا کریں، ہم پڑھ نہیں سکتے یہاں پہ، ہمارا دل نہیں چاہتا ہوگا، ہم کر نہیں سکتے یہاں پہ۔ ایک نوجوان جو ہمارے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، میں نے کہا آپ کے کپڑے مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، چونکہ وہ تھوڑا سا بے تکلف ہو گیا تھا، بیعت ہوا تھا، پھر کئی دن ہمارے ساتھ رہا، تو میں نے کہا تمہارے کپڑے مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ کہنے لگے اگر میں نے آپ والے پہن لیے مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، پھر جیسے آپ کہیں کہیں تو پہن لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، اس کے بعد جو بیان ہوا تو اس بیان میں دوسرے بھی تھے تو یہ بھی تھا۔ میں نے کہا آج کل ہم یہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں بھائی سنت کے مطابق رہو، تو کہتے ہیں اگر ہم سنت کے مطابق رہیں گے ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے۔ میں نے کہا یہی بات اگر حضرت بلال کہتے تو ہم تو پھر مسلمان بھی نہ ہوتے، یہی بات اگر حضرت خباب کہتے تو آج تو ہم تک دین بھی نہ پہنچتا۔ لیکن انہوں نے اس پکڑ دھکڑ کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ انگاروں پہ لیٹ گئے، تپتے ہوئے ریت پہ لیٹ گئے اور قربانی دی، جس پہ اللہ کو ترس آیا، اللہ نے دروازے کھولے اور دین پہ چلنا آسان ہو گیا۔ ایک یہ سبق ملا، ایک سبق یہ ملا کہ وہاں کے لوگوں کا جو کھانا ہے نا وہ ایسا کہ میں تو 8 دن کھانا کھا ہی نہیں سکا۔ وہ جو شروع میں فاقے اٹھانے کی ایک مشق ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ اس سفر میں خوب کام آئی۔ کھانا کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں سلاد، اور سلاد بھی وہاں کا پتے بھی ایسے کہ مجھے سمجھ میں نہیں پتہ ہے پتے ہیں کون سے۔ ایک پتے تو لائے، میں نے کہا یہ بھنگ تو نہیں ہے بھائی، یہ کیا ہے یہ؟ ایک اور پتے لے آئے، ایک دفعہ میں نے منہ میں ڈال کے بھی دیکھے، اتنے کڑوے، میں نے کہا یہ کیسے کھائیں گے آپ؟ بس یہ کھاتے ہیں۔ روٹی ایسی لاتے ہیں کہ ہتھوڑے سے توڑی جائے، جو روٹی کھاتے ہیں وہ ہتھوڑے سے یا وہ کسائی جس سے گوشت کاٹتے ہیں نا، بتا، اس سے کاٹی جائے یا ہتھوڑے سے توڑی جائے وہ روٹی۔ اور وہ روٹی بھی ایک روٹی لاتے ہیں، ٹکڑا 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 پورے دسترخوان پہ بانٹتے ہیں۔ 2 دفعہ چاول لائے اور وہ بھی میٹھے، پھر اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آلو، چھوٹے چھوٹے جیسے فنگر چپس ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے، وہ بھی میٹھے۔ میں یہ میٹھے، پھر آلو بھی میٹھے، پھر یہ چاول بھی میٹھے۔ اور چاول مجھے حکیم نے منع کیا تھا، اللہ کی شان، اس سفر پہ جانے سے پہلے ہی غلطی ہو گئی، میں حکیم سے مل گیا تو اس نے جو وہاں کچھ کھانا تھا وہ بھی نصیب نہیں ہوا اس وجہ سے۔ تو وہ ساتھی بیچارے بس ایک دوسرے کا منہ دیکھتے
دبے دبے مسکرا لیتے اور برداشت کر لیتے، ان پہ ظاہر نہ کرتے کہ بھئی ہمیں آپ کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا۔ 2-3 دفعہ سوپ لے آئے، سوپ، گوشت کا سوپ، اور وہ بھی مینڈھے کا، بکری کا نہیں، مینڈھے کا۔ پہلے دن گھوڑے کا گوشت لے آئے، تو وہ تو رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا بلا ہے، یہ اس کی شکل ایسی کیوں ہے؟ کہنے لگے گوشت ہے۔ میں نے کہا بھی مجھے تو گوشت ویسے ہی، میں تو گھر میں بھی گوشت نہیں کھاتا، مجھ سے چبا ہی نہیں جاتا، آپ لوگ کھائیں۔ ساتھ ہی ماشاءاللہ لگا کے چمچ کھانے لگے۔ تھوڑی دیر میں نے پوچھا بھائی گوشت کس کا ہے؟ کہنے لگے گھوڑے کا۔ تو ایک ساتھی کہنے لگا سفر میں مجبوری میں جائز ہے، فقہا نے بھی اس کو مکروہ لکھا ہے، حرام تو نہیں لکھا، تو بھئی سفر میں مجبوری میں جائز ہے۔ میں نے کہا کھاؤ بھائی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس سے بچایا۔ پھر مینڈھے کا گوشت لاتے تھے، اس کا شوربہ لاتے تھے، شوربہ۔ تو مینڈھے کا تو مجھے منع ہے گوشت، لیکن بہرحال 2 دفعہ وہ جو روٹی تھی جو ہتھوڑے سے توڑی جائے، وہ ساتھیوں نے مجھے اس میں شوربے میں بھگو کے دی 2 دفعہ، وہ میں نے کھائی۔ یہ ان کا کھانا ہے۔ زندگی میں نے ٹماٹر نہیں، کچے ٹماٹر میں نے زندگی میں نہیں کھائے، ہمارے بچے کھاتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے، لیکن وہاں مجبوری میں مجھے 2-3 دفعہ کچے ٹماٹر کھانے پڑے۔ ایک ٹماٹر ایک دفعہ کھایا، ایک ٹماٹر دوسری دفعہ، 2 دفعہ تقریباً کھایا۔ اس کا چھلکا اتار کے ساتھیوں نے دیا، میں نے کہا بھائی مجھے یہی دے دو یار، اب تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہے، تو چلو مجھے یہی دے دو کاٹ کے، چھلکا اتار کے۔ تو میں نے وہ کھا لیا۔ مولانا حسان صاحب کے پاس بادام تھے رکھے ہوئے، تو میں 5 بادام کھا لیتا تھا، تو اس سے پھر میرا وقت گزر جاتا تھا۔ اتنا ان کا سادہ کھانا۔ اور 2-3 دفعہ گوشت لائے سیخ میں پکا ہوا، سیخ میں پکا ہوا، وہ بھی مینڈھے کا، تو وہ بھی گوشت تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا، بہرحال وہ لائے کھانا۔ اچھا، نہ مرچیں، وہ جو شوربہ ہے اس میں مرچیں بھی نہیں، مرچ بھی نہیں، نمک بھی نہیں، اور آئل بھی نہیں۔ آئل تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، مرچ ہم نے دیکھا ہی نہیں، نمک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ پورے سفر میں ایک دن مجھے نمک کسی ساتھی نے لا کے دیا، تو میں تو اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یار اللہ تیرا بھلا کرے، آج تو بہت اچھا سالن آ گیا میرے لیے، تو انشاءاللہ میرا تو کام ہو جائے گا اسی سے۔ ایک دفعہ نمک نظر آیا، ورنہ نہ نمک نہ چینی تو انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں، نہ چینی نہ نمک نہ مرچ نہ آئل، سب چیزیں پھیکی، ایسے جیسے کوئی سارے مرضوں کا مریض ہو، اس کا کھانا ہوتا ہے ایسا۔ یہ ان کا کھانا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں ہسپتال نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے وہاں پہ۔ ہمارے یہاں تو ہر گلی میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ہر گلی میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ہر گلی میں لائن میں کئی میڈیکل اسٹور ہیں، وہاں کچھ نہیں۔ صحت ایسی کہ بس کیا پوچھو، سرخ ٹماٹر کی طرح، نہ تھکنے والے، چست، کوئی سستی ان کے قریب بھی نہیں آتی، اتنے چست ہیں طبیعت کے۔ ہمارے ساتھ رہتے تھے تو ہم تو اٹھتے تھے اپنے نظام سے، اٹھے تو چادر ادھر، تکیہ ادھر، کپڑے بدلے تو شلوار ادھر، کرتا ادھر۔ وہ اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد اپنے بستر کی ایسے سیٹنگ کرتے تھے جیسے اس پہ کوئی سویا ہی نہیں، اٹھتے ہی، اور ایک آواز سے اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ ہم نے کبھی نہیں ان کو اٹھایا، ہمیشہ انہوں نے ہمیں اٹھایا، ایسے چست اور ایسے حشاش بشاش۔
اس قسم کا سادہ سیدھا کھانا کھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ بیمار نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، ایک دوسرا یہ کہ شہوت کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے کا تعلق ہے شہوت کے ساتھ، شہوت کا تعلق ہے کھانے کے ساتھ، جتنا آپ زیادہ پیٹ میں ٹھونسیں گے اتنا زیادہ آپ کی شرمگاہ آپ کو پریشان کرے گی۔ کھانے ان کے یہ ہیں، نہ اس میں آئل، نہ نمک، نہ مرچ، لہذا باوجود پردے پر پابندی ہونے کے شہوانی گناہوں سے وہ محفوظ ہیں، عورتیں بھی محفوظ ہیں، مرد بھی محفوظ ہیں۔ سادہ کھانا کھانے کا یہ ہمیں سبق ملا کہ ہم بھی انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ یہ آئل شائل اور یہ لونگ اور دال چینیاں اور یہ گرم مسالے اس سے پرہیز کریں گے۔ پاک دامنی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے ان چیزوں کا۔ تو میرا تو بس نہیں چلتا، ورنہ میں پورے ملک کے تمام مدارس کے محتممین کے پاؤں میں پگڑی رکھ کے ان سے کہوں کہ بھئی اپنے سالنوں سے مسالے ختم کریں تاکہ آپ کے طلبہ پاک دامن رہ سکیں۔ اور اگر سیدھے سادے سالن سے طلبہ بھاگ جاتے ہیں، ان کو بھاگنے دیں، انہی کو رکھیں جو رہیں اور تربیت چاہیں اور اللہ والے بنیں۔ اور وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے رائے کے مطبخ کا کھانا اتنا سادہ حاجی صاحب کیوں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حاجی صاحب فرمانے لگے ہم تمہیں دیسی گھی بھی کھلا سکتے ہیں لیکن نہیں کھلائیں گے، تمہیں یہی کھانا ہوگا۔ اور سالن ایسا ہوتا تھا کہ جب سالن میں سبزی نہیں ہوتی تھی، ایسے جیسے قہوہ ہوتا ہے، گرین ٹی دیکھیے، ایسا ہوتا تھا رائے کا سالن، پلیٹ فل لیکن تلوا نظر آتا تھا واضح، اور پوری پلیٹ میں، پلیٹیں یہ والی نہیں، پلیٹیں اتنی ہوتی تھیں کہ 4 آدمی رچ کے کھائیں، ایسی پلیٹیں، اتنی بڑی پلیٹیں۔ ان پلیٹوں میں ایک شلگم کا ایک ٹکڑا، ایک پیس شلگم کا، اور یہ ترتیب چلتی تھی 4 مہینے۔ کتنے مہینے؟ کہا کرتے تھے یہاں لوگ شلگم بھی 4 مہینے لگانے آتے ہیں، لوگ یہاں تو گوگڑو بھی 4 مہینے لگاتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 4 مہینے آتے تھے پالک کے۔ کس کے 4 مہینے آتے تھے؟ اور پالک کیا مطلب؟ پالک کو بھگوتے تھے پانی میں تو پانی ہو جاتا تھا کالا، پانی کالا ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں کے جو مقیم ہوتے تھے وہ اس کڑھائی کے اوپر تھی ٹوٹی، اس کو کھول لیتے تھے تو وہ فل ہو جاتا تھا۔ اب جب پلیٹوں میں تقسیم ہوتا تھا تو وہ پانی ہوتا تھا کالا، جیسے نالی کا پانی ہوتا ہے نا، تشبیہ صحیح نہیں ہے لیکن کلر کے حساب سے بتا رہا ہوں، کالا۔ یہ پلیٹ میں پانی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پتا تیر رہا ہوتا تھا، پالک کا چھوٹا سا پتا، یعنی کہ پالک ہے نیچے، ایک پتا تیر رہا ہوتا تھا۔ یہ کھانا کھاتے تھے رائے میں، مطبخ میں۔ اور اس کھانا کھانے میں بھی حاجی صاحب ایک دن تشریف لائے مطبخ میں موجود تھا وہاں، حاجی صاحب تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے اب یہ کیسے سالن کھایا جائے گا، تو بیچارے پٹھانوں نے روٹی کے ٹکڑے کر کے اس میں سرید بنا لیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا تم نے کس سے اجازت لی ہے سرید بنانے کی؟ میری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے سرید بنانے کی، صرف طلبہ کو اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے سرید بنانے کی، ایسے ہی کھاؤ۔ یہ ہوتا تھا سالن۔ لیکن جب ہم یہ سالن کھاتے تھے تو پاک دامن رہتے تھے، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، نمازوں میں دل لگتا تھا، ذکر میں مزہ آتا تھا، ہر وقت اللہ کی دھن ہوتی تھی۔ وقت لگانے آتے تھے لوگ، 3 دن میں ان کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ 4 مہینے کے لیے جاتے تھے، ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا۔ اب جاتے ہیں تو زیادہ وقت بازاروں میں گزارتے ہیں، بچا کچا وقت جا کے مسجد میں بستر پہ لیٹ جاتے ہیں،
کیسے بن کے آئیں گے بتاؤ؟ تو ایک یہ وہاں سبق ملا کہ اگر انسان اپنی غذا پہ کنٹرول کرے تو اسے پاک دامنی حاصل ہو سکتی ہے، اور وہاں جا کے ہمیں اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی بڑی قدر آئی کہ ہمارے بزرگوں نے کن تکلیفوں کے ساتھ اس دین کو خالص کر کے من و عن ہم تک پہنچایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ جو جن عالم کا میں نے تذکرہ کیا وہ فرمانے لگے کہ اب ہیں تو ازبکستان کے، لیکن کہنے لگے کہ نقش بندی سلسلہ ہے کیا؟ آپ اس کی کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ تو مجھے اپنے حضرت جی یاد آئے، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، جنہوں نے خالص مکھن نکال کے ہمیں دیا، اس کو ادھر سے ادھر سے آمیزش نہیں آنے دی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں خالص چیز دی ہے، علم بھی خالص، تبلیغ بھی خالص، تصوف بھی خالص، کہیں اس میں بدعات کا امتزاج نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ یہ والی نقش بندیت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور بھی ساتھی آ رہے تھے وہاں کے جو جڑ گئے تھے ہمارے ساتھ، وہ جو بڑے میاں دو نہیں تھے جو بوڑھے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ملے تھے، پھر وہ سلسلے میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے کہا آپ ہم 3 دن یہاں ہیں، آپ 3 دن ہمارے ساتھ رہیں۔ کہنے کہ کیا مطلب، کیا کریں گے اس میں؟ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، مراقبے کریں گے، اعمال کریں گے، اور کیا کریں گے؟ کہنے کہ بہت اچھا۔ تو پہنچ گئے ماشاءاللہ 2 دن۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے بخارا میں۔ جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کافی سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بیعت ہو گئے، اب ہمارے گھر والے کیسے ہوں گے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کے گھر والے راضی ہیں؟ کہا راضی ہیں۔ میں نے کہا ہم نے ان کو قبول کیا۔ تو 5 والے نے کہا پھر میرے والوں کو بھی قبول کر لیں، دوسرے نے کہا میرے والوں کو قبول کر لیں، اس نے کہا میرے والوں کو قبول کر لیں، اس نے کہا میرے والوں کو قبول کر لیں، میں میرے بچوں کو قبول کر لیں، میری بیوی کو، میری ماں، میرے باپ کو، سب نے ایسے کہنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک اور شخص آ کے بیٹھ گیا، وہ کہیں اور سے آیا تھا، تاجکستان سے آئے تھے وہ غالباً، نہیں فرغانہ سے آئے تھے، فرغانہ سے۔ وہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ نقش بندی؟ جی۔ کہنے لگے کہ آپ کیا معمولات بتاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہماری بنیادی چیزیں 3 ہیں: مراقبہ، وقوف قلبی، اتباع سنت۔ تو ایک دم دیکھنے لگ گئے، کہنے لگے یہ والی نقش بندیت تو دنیا میں کہیں رہی نہیں ہے، یہ والی خالص نقش بندیت تو دنیا میں کہیں رہی نہیں ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی خالص پہنچائی ہے۔ تو اپنے اکابر کی بڑی قدر آئی، اللہ کی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، جنہوں نے ہمارے پاس دین کو خالص پہنچایا۔ دودھ کو خالص پہنچانا ان کے بس میں نہیں تھا، پیٹرول کو خالص کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے ان کو ایوانوں میں پہنچایا ہی نہیں، آپ نے الیکشنوں میں تو پیسے لے کے ووٹ دیے، جنہوں نے آپ کی سڑکیں بھی نہیں بنائیں، اور علماء کو تو آپ نے خود ہی پیچھے کیا۔ تو لہٰذا اب دودھ اگر خالص نہ ملے، پیٹرول خالص نہ ملے، چیزیں خالص نہ ملیں، اور دنیاوی تعلیم آپ کو خالص نہ ملے، تو اس میں مولوی قصوروار نہیں ہے۔ مولوی تب قصوروار ہوتا جب آپ کو قرآن خالص نہ دیتا، جب آپ کو بخاری خالص نہ دیتا، جب آپ کو فقہ اور تصوف خالص نہ دیتا۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ کے اکابر نے، علماء نے، مشائخ نے آپ کو یہ تمام چیزیں خالص دی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اپنے دینی امور کو بھی انہی کے حوالے کریں۔
دنیاوی امور کو بھی ان کے حوالے کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور کے داماد، آپ حضور کے بھائی، آپ حضور کے پروردہ، آپ حضور کی سب سے پیاری بیٹی کے خاوند خلیفہ ابو بکر بن گئے، یہ کیوں؟ بیعت آپ نے ان کے ہاتھ پہ کر لی، وہ کیوں؟ تو فرمانے لگے اللہ کے نبی نے ان کو دین میں ہمارا امام بنایا کہ ان کو زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، تو جب اللہ کے نبی نے ان کو ہمارا دین میں امام بنایا تو دنیا تو دین سے بہت گھٹیا ہے، ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا دیا۔ ہم نے علماء کے ذمے صرف دینی کام رکھے تو علماء نے ہم تک دینی خالص دین پہنچایا۔ اگر ہم علماء کو اپنے دنیاوی کام بھی سپرد کرتے تو یہ دنیاوی کام بھی ہمارے خالص ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی عطا فرمائے اور اپنے ملک کی قدردانی عطا فرمائے، اپنے ملک کی قدر کرنے کی توفیق دے، اپنے ملک کا ہمیں ہمدرد بنائے، اپنے ملک کا ہمیں خیر خواہ بنائے، اور بجائے حکمرانوں کو کوسنے کے اللہ کے سامنے رونے دھونے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔